اپنے اچھے انجام اور آخرت کے نعمتوں کے تصور سے بندے کو موت کی تمنا کرنی چاہیے، موت کی تمنا۔ دوسری وجہ وہ یہ ہم مکتبہ اہل بیت کے پیروکاروں کے لیے یہ موت کی تمنا کی وجہ ہے، شاید باقی مانے نہ مانے، ہماری روایات کہتی ہیں، تمام علماء کرام نے لکھا ہے، ان شیعہ کو ہم کو مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں، زندگی کے آخری لمحات میں رسول خدا اور امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوگی مرنے سے پہلے۔ معلی بن خنیس اور علی ابن عقبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گئے، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، کچھ وہ مسائل دریافت کرنے۔ پہلے سے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ جب اٹھے ہیں خلوت ہوئی تو یہ قبل اس کے کہ یہ امام سے کوئی مسائل دریافت کرتے، امام نے گفتگو کا آغاز کیا اور فرمایا، دیکھو مومن کی روح، لگتا ایسا ہے کہ مومن روح جو ہے نا یہ پورے بدن میں پھیلی ہوئی ہے۔ کس طرح پھیلی ہوئی ہے؟ بعض کہتے ہیں جس طرح وہ پھول کی پتی کے اندر اس کا رس ہے نا، اسی طرح روح انسان کے جسم میں پھیلی ہوئی ہے، نیچے سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن میں ہے روح جب نکلتے وقت تراقی، تراقی ان دو یہ ہنسلی کی ہڈیوں کو کہتے ہیں۔ مومن کی روح جیسے ہی یہاں تک پہنچے گی اس کو ایسی ہستی کی زیارت نصیب ہوگی جس کی زیارت سے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور اس کے دل کو سکون اور قرار حاصل ہوگا۔ یہ پوچھتے ہیں کس کی زیارت نصیب ہوگی؟ 2-3 دفعہ فرماتے ہیں امام زیارت نصیب ہوگی، زیارت نصیب ہوگی۔ بار بار جب سوال کیا فرمایا دونوں کی زیارت نصیب ہوگی۔ جب نام نہیں لیا 3-4 دفعہ بھی، پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ علی ابن عقبہ، وہ اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے۔ امام نے اس کی کیفیت کو دیکھا، امام کو ترس آیا اور فرمایا ہما رسول اللہ و علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ مرنے سے پہلے رسول خدا کی بھی زیارت نصیب ہوگی اور امیر المومنین علیہ السلام کی بھی زیارت نصیب ہوگی۔ انہوں نے پوچھا کہ فرزند پیغمبر، یہ رسول خدا اور امیر المومنین وقت آخر مومن کے سرانے پہ آ کے اور اپنا دیدار اور زیارت کرا کے خاموشی سے چلے جائیں گے یا مرنے والے سے کوئی بات بھی کریں گے؟ شیخ محسن علی نجفی نے اپنی تفسیر الکوثر میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 64 کے ذیل میں، ابھی آپ کے سامنے اس کی تلاوت کروں گا۔ فرمایا یہ جو تمہیں بتا رہا ہوں نا کہ مرنے سے پہلے مرنے والا رسول خدا کی بھی زیارت کرے گا، امیر مومنین کی بھی زیارت کرے گا، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا ہم عرب ہیں، عربی میری مادری زبان ہے، میں نے کئی دفعہ قرآن مجید کو ختم کیا ہے، کسی آیت سے مجھے اس طرح کا اشارہ نہیں ملا۔ کس آیت میں لکھا ہوا ہے؟ امام نے فرمایا جاؤ اور قرآن کھول کے سورہ یونس کی آیت نمبر 64 کی تلاوت کرو۔ ان الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں، وکانوا یتقون، اور زندگی انہوں نے تقوی کی حالت میں گزاری ہے، لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اچھا، ایک تو جب اس نے کہا نا کہ یہ کوئی بات بھی کریں گے یا زیارت کرا کے خاموشی سے چلے جائیں گے، امام نے فرمایا پہلے امیر مومنین پیچھے ہوں گے، پہلے رسول خدا سرانے پہ آئیں گے اور مرنے والے سے کہیں گے ابشر یا ولی اللہ، یہ ولی خدا ہے، اے خدا کے ولی تمہیں بشارت ہو، میں رسول اللہ ہوں، انا خیر لک مما ترکت فیہ فی الدنیا، جو کچھ تم اس دنیا میں چھوڑ کے جا رہے ہو
مال و دولت اولاد ہمسر، ان سب سے میں تمہارے لیے بہتر ہوں۔ اس کے بعد رسول خدا پیچھے ہٹیں گے اور امیر المومنین آگے بڑھ کے کہیں گے ابشر یا ولی اللہ، تمہیں بشارت ہو اے ولی خدا، میں علی بن ابی طالب ہوں، الذی کنت تحبہ، جس سے تو اس دنیا میں محبت کرتا تھا، الا سینفعک، یہ تیری زندگی کا وہ آخری کٹھن اور سخت مرحلہ ہے جہاں علی کی محبت تجھے کام دے گی۔ پھر فرمائے یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے مولا؟ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 64 کی تلاوت کی، ان الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ صاحبان ایمان ہیں، با تقوی ہیں، لہم البشری فی الحیات الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان کو بشارت دی جائے گی اور آخرت کو بھی بشارت دی جائے گی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ فرمایا یہ جس بشارت کا ذکر ہے نا، دنیا میں بھی بشارت دی جائے گی، آخرت میں بشارت دی جائے گی، اس بشارت سے مراد یہ دنیا میں اولاد کی بشارت، امتحان میں کامیابی کی بشارت نہیں ہے، یہ وہ بشارت ہے جو مرنے سے پہلے مرنے والے کے سرانے پر آ کے رسول خدا بھی اس کو دیں گے اور امیر المومنین بھی اس کو بشارت دیں گے۔ اور بہار الانوار کی جلد نمبر 5 میں صادق آل محمد کا یہ فرمان مرحوم مجلس نے نقل کیا ہے، حرام علی روح ان یفارق جسدہا حتی یری الخمسہ، کسی کی روح اس کو اس وقت تک بدن سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک اس کو پنجتن پاک کا دیدار اور زیارت نصیب نہ ہو۔ خدا رحمت کرے، ایک فارسی شاعر نے کہا ہے، یہ شعر ہے علی کا، وہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے اور ہماری کتابوں میں بھی ہے، یا ہارو ہمدان من یمت یرانی، حارث ہمدانی امام کے بڑے مخلص صحابی تھے، فرمایا حارث ہمدانی جو بھی مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے، مومن اور مخلص میرا ماننے والا چاہنے والا بھی دیکھے گا اور منافق بھی دیکھے گا، فرق یہ ہوگا کہ جب مومن مجھے دیکھے گا اس وقت میرا تیور اور ہوگا، منافق جب ملے گا تو اس وقت میرا تیور اور ہوگا۔ وہ فارسی شاعر کہتے ہیں، اے آن کی گفتی من یمت یرانی، مولا یہ آپ کا فرمان ہے، جو مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے، وہ میری زیارت کر کے پھر دنیا سے جاتا ہے، جانم فدائے کلام شیرینت، میری جان آپ کے اس شیرین کلام پر قربان ہو، اے کاش کہ روزی 1000 مرتبہ من بمی رمی و بی 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 نمی رویت، کاش مجھے دن میں 1000 مرتبہ موت آتی اور ہر دفعہ میں آپ کی چہرے انور کی زیارت کر سکتا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔